اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام مقابل میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور پروگرام مقابل میں جس طرح سے آج وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ اتحادی حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم اپنی مقررہ مدت کو پورا کریں گے، مگر اس مقررہ مدت کو پورا کرنے کے دوران کئی ایسے مراحل ہیں جن کو طے کرنا ابھی باقی ہے، جس میں سب سے بڑا مرحلہ جو ابھی ضمنی الیکشن ہے ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس ضمنی الیکشن ہی طے کرے گا کہ آئندہ جنرل الیکشن میں کسی بھی سیاسی جماعت کی کیا صورتحال بنتی ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے، مگر ہمارے پاس یہاں پر ایک ایسا سروے بھی موجود ہے جو پنجاب کے 5 بڑے شہروں سے عوامی رد عمل کو ظاہر کرتا ہے کہ عوام موجودہ حکومت ہو یا پھر سابقہ حکومت ان کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے، اور یقینی طور پہ اس قسم کے جو سرویز ہیں وہ ہمیشہ الیکشنز کے اندر معاون اور مددگار بھی ثابت ہوتے ہیں چونکہ اس میں عوامی رائے ہوتی ہے۔ یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے اندر روسی کونسل جنرل ہیں آندرے وکٹرووچ فیڈروف، انہوں نے بڑا اہم انٹرویو دیا ہے جس میں نہ صرف یوکرین اور روس کے معاملے کے اوپر تفصیل سے بات کی بلکہ پاکستان اور روس کے تعلقات کا احاطہ بھی بڑے ہی زبردست انداز میں کیا، اور کیا کچھ اس میں فائدے ہیں اور نقصانات کن کے لیے ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اس انٹرویو کے حوالے سے۔ ہارون صاحب، سیاست کی بات ہوگی مگر اس سے پہلے عوامی رائے کیا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ الیکشنز کے لیے عوامی رائے امپورٹنٹ۔ 6% ووٹ عمران خان صاحب کے بڑھ گئے آخری سروے کے بعد، 32% تھے 38% ہو گئے۔ یہ ہمارے سامنے سروے ہے، اور میں احتیاط یہ کرتا ہوں کہ اس سے پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو تاکہ کوئی مغالطہ ہو نہ یاداشت۔ نون لیگ کے 31%، 38% ہو گئے ان کے، اور 4% ہیں پیپلز پارٹی کے، باقی پارٹی کو 11% سب کے ملا کے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی صورت نہیں ہے عمران خان کو ہرانے کی دھاندلی کے سوا۔ کیا حمزہ شہباز وزارت اعلیٰ کے اہل ہیں؟ 21% نے کہا صرف اہل۔ اس کے بعد کہاں سے جیتے گی؟ شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ انفلیشن، شہباز شریف انفلیشن کنٹرول کر لیں گے، 19% نے کہا کر لیں گے، 19%، اور 72% نے کہا نہیں کر سکتے۔ کیا شہباز شریف کو جو اس پہ کیس تھا ان پہ منی لانڈرنگ کا، اس کے ہوتے ہوئے وزیر اعظم بننا چاہیے تھا؟ اچھا، 72% نے کہا نہیں بننا چاہیے تھا۔ اگلے الیکشن کب ہونے چاہیے؟ امیڈیٹلی 67% نے کہا، 30% نے کہا بعد میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا عمران خان کے جلسے جو ہیں وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں الیکشن کے لیے؟ 61% نے کہا یس، 67% تو ویسے کہہ رہے ہیں کہ ہونے چاہیے۔ سب سے دلچسپ سوال یہ ہے جب یہ پوچھے گا امپورٹڈ حکومت، لکھا ہوا امپورٹڈ حکومت نامنظور، 52% نے کہا یس نامنظور، 35% نے کہا منظور ہے۔ یہ ہے سروے۔ آپ اس میں ہو رہے ہیں ضمنی الیکشن، ٹھیک ہے، اس میں شاہ محمود کہتے ہیں 18 سیٹوں پہ انہیں جتائیں گے۔ تازہ ترین اطلاع یہ ہے نون لیگ کو جتائیں گے کہ نون لیگ 13 سیٹوں پہ جیتنا چاہتی ہے، 13 یا 14 پہ، اور ایک آدھ سیٹ کسی اور کو بھی دینا چاہتی ہے۔ یہ تو ایسی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے، فرانس کے پاس نہیں ہے، برطانیہ کے پاس نہیں ہے، آسٹریلیا کے پاس نہیں، جاپان کے پاس، کسی کے پاس نہیں ہے، وہ جیت سکتے ہیں۔ اگر مخالفت میں اتنی بڑی تعداد ہے تو نون لیگ پر اعتماد کیسے ہے ہارون صاحب؟ نون لیگ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے پر اعتماد ہے۔ راجہ ریاض نے کیا کہا ہے؟ 30 اور آدمی آ جائیں گے۔ 30 اور آدمی کیا یہاں حلوہ پوری کھانے کے لیے آئیں گے؟ 30 اور آدمی اگر آئیں گے، اگر ان کا یہ دعویٰ درست ہے، اول تو راجہ ریاض کا پتہ ہی کوئی نہیں نا، نہ اس کی زبان ٹھیک ہے، نہ اس کے خیالات بھی عجیب و غریب ہیں، اس کے دعوے بھی عجیب وہ کرتا ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ممکن ہے صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں جی، راجہ ریاض کا کیا پتہ کبھی سچ ہی بول دے، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کبھی سچ بولا ہی نہیں زندگی میں۔ تو 30 آدمی کیسے آئیں گے؟ اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے آئیں گے نا۔ سچ اور جھوٹ کے لیے انہوں نے کہہ تو دیا کہ عمران خان ثابت کر دیں کہ میں نے پیسے وصول کیے ہیں۔ عمران خان نے اس کے گھر میں کیمرے لگوا رکھے ہیں، یا وہاں جہاں وہ بیٹھے تھے سندھ ہاؤس میں، وہاں کیمرے لگوا رکھے تھے عمران خان نے۔ تو اللہ بہتر جانے، لیے نہیں لیے وہ جانے، ان کا اللہ جانے۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ اپنی پارٹی سے بے وفائی کی، ملک کو ایسی ہولناک بے یقینی کا
اور اس کا تحفہ دیا. ابھی فرما رہے تھے طریق انصاف ذمہ دار ہے, عمران خان ذمہ دار ہے مہنگائی کا. یہ قاعدے اس پہ اختلاف ہے. طریق انصاف کیسے ذمہ دار ہے جی؟ مہنگائی شروع, طریق انصاف وہ کہتے ہیں بھائی, جو وہ کہتے ہیں مہنگائی کی نئی لہر آئی ہے اس حکومت کے آنے کے بعد. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ خزانہ خالی کر کے $22 بلین, اور جب شہباز شریف وزیر نواز شریف صاحب گئے تھے $7 بلین. اور عمران خان صاحب نے جو سبسڈی کے پیسے دیے, میں نے اس کا حساب تو نہیں لگایا, وہ کتنے دیے ہوں گے؟ 200 ارب روپے. جب 100 روپے کا ڈالر تھا, 200 نہیں 100 سے زیادہ تھا, 120-130 کو تھا, 200 ارب روپے شاہد خاقان عباسی نے آخری دن جاری کیے تھے. 200 ارب روپے جاتے جاتے سب کو یاد آ. 1.5 بلین. اور کچھ امریکی سازش پہ راجہ ریاض صاحب کے حوالے سے کوئی اور سوال ہو پروگرام وہ یہ کہتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے راجہ ریاض کا ذکر جو بھی کہیں ابھی حزب اختلاف کے عہدے کے اوپر ہیں صاحب, وہ کہہ رہے ہیں امریکی سازش جس کے اوپر یہ سب کچھ چل رہا ہے پورے پاکستان کے اندر, اس پہ کمیشن بننے جا رہا ہے, صبر کریں, سکون سے سانس لیں. بن جائے گا 6 مہینے سال کے بعد, جب بندوبست کر لیں گے کہ ایسا کمیشن ہو جو اشاعتیں جمع کر لیں. حکومت کے خلاف کمیشن, کیا کمیشن ہوتا ہے جی؟ بہرحال بن جائے اچھا ہے. ویسے مجھے قریشی صاحب کی بات یاد آ گئی, 2018 میں جب ان کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کمیشنز کا قبرستان ہے. یہ قریشی صاحب کے الفاظ ہیں. کمیٹیوں اور کمیشنز کا قبرستان, وہ ایک بڑی زبردست پروورب ہے. کیمل از اے ہارس میڈ بائی اے کمیٹی. اونٹ بھی اصل میں گھوڑا ہے مگر کمیٹی نے ایک نے بنایا تھا. ضمنی الیکشن, اس کے اوپر بڑا انحصار دونوں طرف سے ہو رہا ہے, ہوگا کیا؟ دیکھیے جی, اگر تو فیئر الیکشن ہوتے ہیں کسی طرح یہ اکثریت لے سکتے ہی نہیں. جنوبی پنجاب میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کوشچن ڈز ناٹ ارائز. پھر باقی جگہ پہ بھی کیا سوال ہے؟ اتنی ہولناک مہنگائی میں کس بنیاد پر لوگوں سے یہ ووٹ لیں گے؟ اور ابھی 50 روپے بنانے ہیں پیٹرول کا جی, یا 45, اور 440 ارب کے ٹیکس لگانے ہیں. نہیں, اور یہ اتنے سچے ہیں, ہاں, اور یہ اتنے سچے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا 1000 ارب روپے لگائیں گے, میں ایسے ہوا میں تھوڑی کہہ دیا تھا, انہی کے لوگ بتاتے ہیں. میں نے آپ سے کیا کہا تھا جب اس نے کہا مفتاح صاحب نے کہ 1-8 دن میں سائن ہو جائیں گے, تو میں نے کیا عرض کیا تھا؟ ویسے آپ تو معاشی ماہر نہیں ہیں ہارون صاحب. میں معاشی ماہر نہیں ہوں, تو پھر آپ کا اندازہ درست کیسے ہو گیا؟ ان کا مفتاح صاحب کا ماہر, شہباز شریف کا, نواز شریف کا. اچھا, مفتاح صاحب نے تو یہ بھی احسان قوم کے اوپر کر دیا کہ اندازہ میرا بھی غلط ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کوئی دعویٰ تو نہیں کرنے کیا جا سکتا نا, اندازہ تو غلط ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک. مفتاح صاحب نے قوم کے اوپر احسان کیا ہے نئے ٹیکسز لگانے کے حوالے سے کہ میری بھی کمپنی کے اوپر ٹیکس لگا, اور وزیر اعظم کے بیٹوں کی کمپنیوں پہ بھی ٹیکس ہم نے لگا دیا. یہ احسان قوم کے اوپر کر دیا. وزیر اعظم کے بیٹوں کا تو بزنس ہی نہیں ہے یہاں. وزیر اعظم کے بیٹوں کا بزنس 5% ہوگا. وہ تو برطانوی شہری ہیں, پاکستانی شہری نہیں ہیں. پہلی کنٹراڈکشن تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا وہ یہ آرڈیننس میں یہ لکھ سکتے تھے کہ وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ اور مفتاح صاحب کی فیکٹریاں ایگزمپٹڈ ہیں؟ یہ لکھ سکتے تھے, یہ پاسبل تھا. اور مفتاح صاحب کی فیکٹریاں ان فیکٹریوں میں شامل ہیں. آپ کو پتا وہ کیا بیچتے ہیں؟ کیا بیچتے ہیں؟ مجھے سب سے مزیدار چیز کوکومو کا پتا ہے صاحب, وہ بناتے ہیں. تو وہ ان کا پروفٹ مثالی ایگزمپلری ہے عمران خان کے دور میں. پاکستان پیپلز پارٹی حمایت کر دے. عمران خان کے 2 طرح سے وہ بینیفیشری ہیں. ایک پیسہ خوب کمایا اس کے دور میں, ایک اس کی مخالفت کر کے وزیر خزانہ بن گئے, مگر رہیں گے نہیں. کیوں؟ اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں. کب آ رہے ہیں یہ نہیں مجھے پتا کب, لیکن پلان بن گیا ہے. وہ جو ہم سمجھ رہے تھے وہ نواز شریف اپنے آنے کا راستہ ہموار کرے, پتہ چلا ہے وہ اسحاق ڈار صاحب بڑے بے چین ہیں وزیر بننے کے لیے. پاکستان آنے کے لیے یا وزیر بننے کے لیے؟ پاکستان آئیں گے تو وزیر بنیں گے نا, لندن میں رہ کے تو وزیر نہیں بن سکتے. کیا آزادانہ گھومے پھریں گے یہاں پہ ہارون صاحب؟ کیوں آزادانہ؟ کیا مطلب ان کی حفاظتی ضمانت نہیں ہو سکتی؟ منظور ہو گئی؟ وہ ہو جائے گی, اس میں پرابلم کیا ہے؟ ان کو ایگزمپٹ کر دیا کالے دھن کے کیس میں, وزیر اعظم کو اور وزیر اعظم کے صاحبزادے کو.
جن کی 72% مخالفت ہے. ایسا ہی ہے. ان کو کر دیا. جن کے کیس اسٹیبلشڈ ہے ایگزمپٹ کر دیا. اور یہ 5 وہ بڑے شہر ہیں جس میں نون لیگ کی حمایت کے اوپر زیادہ بات ہوتی ہے ارون صاحب, یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. بالکل, اس میں لاہور شامل ہے, لاہور کہتے ہیں نون لیگ کا ہے. اس میں گجرانوالا ہے, گجرانوالا کہتے ہیں گڑھ ہے نون لیگ کا. ملتان ہے, فیصلہ آباد کے اندر پورا گڑھ ہے, پوری پٹی ان کی ہے. راول پنڈی کے حوالے سے بھی ہیں کچھ چیزیں. I tell you they are out. ختم ہو گئی ان کی سیاست. صرف ایک صورت ہے, دھاندلی سے جیتے. ایک اور منصوبہ ہے. کیا وہ منصوبہ؟ یہ ہے, یہ پیش کیا جا رہا ہے آج کل پی ڈی ایم میں ڈسکس ہو رہا ہے 2-3 آدمیوں میں اوپر. ہمیں بھی کسی نے مہربانی کی بتا دیا, فلاں کو اتنی ایکسٹینشن دے دی جائے فلاں کے لیے کہ فلاں عہدہ تخلیق کر دیا جائے, فلاں کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا, فلاں کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کر دیا. نام ہمیں اس لیے نہیں لیتا کہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور زرداری صاحب نے ایک اور خواب دیکھا ہے, شیخ چلی کے خواب کا تو آپ کو پتا نا, پتا نا, وہ مرغی خانہ بنایا تھا اس نے, پتا جی پتا ہے ارون صاحب, شیخ چلی کے خواب کا. انہوں نے کہا جی میرا بیٹا اسی دفعہ وزیر اعظم بنے. 2023 میں وزیر اعظم بنے. کسی سے کہا, اس نے کہا ہاں سونا بن سکتا ہے. 50-60 سیٹیں آپ لے لیں سندھ سے, وہ کیا مشکل ہے؟ پولیس ان کی, افسر شاہی ان کی, وڈیرے ان کے, ہوائیں ان کی, فضائیں ان کی, سمندر ان کے, جہاز ان کے. اور کوئی 20 لے لیں یہاں سے نون لیگ سے, ٹھیک ہے, پنجاب سے, یہ منصوبہ ہے ان سے. شیخ چلی کا خواب ہے, منصوبہ اس کو نہیں کہتے. منصوبہ وہ ہوتا ہے جس کی بنیادیں ہوں. 5-7 خرید لیں پختونخوا سے. خریدیں کیسے؟ یعنی 20 کروڑ روپے 30 کروڑ روپے دے دیں امیدوار کو. ایک تو وہ خود اسی کوئی حیثیت ہو, پھر یہ کہ وہ ووٹ خرید لے جائے. نیلی ٹنکی والے نہیں, امیر مقام صاحب, شانگلہ والے, یہ نیلی ٹنکیاں دیتے ہیں لوگوں کو, وہ جو جس میں پانی سٹور کیا جاتا ہے چھتوں پہ. جہاں چاہیں تو کراچی میں 6,000 کا جلسہ کر سکتے ہیں. یہ 5-6 ہزار آدمی. شانگلہ والے کراچی میں کیسے اتنا بڑا جلسہ کر سکتے ہیں؟ جہاں چاہیں کر سکتے ہیں, وہ ان کو لے جائیں ٹرین پہ بٹھا کے. اچھا, تو 5-7 بلوچستان سے کر لیں. بلوچستان میں تو انڈیویجول جی, بلوچستان میں پارٹی تک نہیں کوئی جیتتی. وہی پارٹی باپ ہے, وہی پارٹی پی ٹی آئی ہے, وہی پارٹی نون لیگ ہے. نون لیگ کا وزیر اعلیٰ تھا نا وہ زہری صاحب جو تھے, کس کے وزیر اعلیٰ تھے آپ کو بتاؤں وہ کیسے گئے ایک دن میں؟ بتائیے. کچھ ارکان اسمبلی کسی سے ملے, انہوں نے کہا جی ہم بڑے تنگ ہیں, زہری صاحب یہاں رہتے ہی نہیں ہیں. یہ 2 جگہ پہ پرابلم ہے, ایک آزاد کشمیر میں, ایک بلوچستان میں. بلوچستان کا وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے وہ مستقل کراچی میں رہتا ہے. اس کا جی کوئٹہ چھوٹا سا شہر ہے, کوئی وہاں نائٹ لائف نہیں ہے, کوئی تفریح نہیں ہے, کوئی گھومنے پھرنے کا مواقع نہیں ہے. آزاد کشمیر کا بھی یہ کسی ایک کی نہیں بات کر رہا, موسٹلی یہیں رہتے ہیں سب. جس بھی وزیر اعظم سے ملنا چاہے اس نے کہا ادھر ہی آ جائیں, اسلام آباد میں ہو. کشمیر ہاؤس جو ہے وہ اتنا بڑا ہے جتنا پرائم منسٹر ہاؤس اتنا بڑا نہیں ہے. تو وہ گیا کسی کے پاس, انہوں نے کہا جی ہم بڑے تنگ ہیں, ملتا نہیں. وہ تنگ ہے تو پھر اپنا فیصلہ خود کر لو, بھائی اتنا کافی تھا. اس کے بعد ثناء اللہ زہری صاحب کہیں نظر آئے ہیں آپ کو؟ ٹھیک ہے. اور ان سب مشکلات بہت زیادہ ہیں, تو پھر کیسے 14 مہینے کی مزید گورنمنٹ پورا کرے گی اپنی مدت؟ 14 مہینے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں 14 مہینے نہیں 74 مہینے رہنا چاہتے. شہباز شریف صاحب کو بھی زرداری صاحب کے منصوبے کا پتہ ہے کہ بیٹے کو بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ کاٹھ کی ہنڈیا جو ہے یہ کب تک چولہے پہ چڑھی رہے گی, اور یہ ساجے کی ہنڈیا کب چوراہے میں پھوٹے گی, کچھ معلوم نہیں ہے. کیونکہ خان صاحب نے یہ غلطی کی ہے, مانیں گے وہ نہیں, نہ ان کے ہم ہی مانیں گے, الٹا متون کرتے ہیں, ایسے میسج بھیجتے ہیں. اتنا خوف نہیں پیدا کرنا چاہیے. جب ریگن پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے وہ اپنا ہنری اس کو لکھا نکسن کو. نکسن واز کنسیڈرڈ اے گریٹ اسٹیٹسمین. وہ تو ایک غلطی ہوگی نا واٹر گیٹ والی, اور چین کے ساتھ بریک تھرو اس نے کیا. روس کو تو کنٹین اسی نے کیا نا, اگرچہ وہ الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ بھی خراب نکلا. اسے پوچھا میں کیا کروں, انہوں نے کہا حریف کے لیے بھاگنے کا ایک راستہ خالی چھوڑنا ہمیشہ. یہ اصول ہے. خان صاحب نے اتنا خوف پیدا کیا کہ اکٹھے ہو گئے. وہ کہتے ہیں مجھے پہلے ہی پتا تھا
رکن الدین بیبرس جب ون آف دی گریٹسٹ کنکررز ان دی ہیومن ہسٹری، 10 جنگیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تاریخ کا فیصلہ کر دیا، تاریخ کا دھارا، اس میں سے 2 بیبرس نے جیتی ہیں۔ سلطان الظاہر بھی کہتے ہیں اس کو، غلام تھا، غلام، ایک آدمی غلام سے چیف آف آرمی سٹاف بنا، اور چیف آف آرمی سٹاف سے بادشاہ بنا، اور دنیا کی سب سے بڑی حکومت تاتاریوں کو شکست دی، جن کے خوف سے لوگ کانپتے تھے۔ یعنی تاتاری جو ہے وہ لوگوں سے کہتا تھا ایک تاتاری ہے 100 آدمی بیٹھے رہو ادھر، میں ابھی تھوڑی دیر میں تو اٹھتے نہیں تھے، ایسا خوف تھا۔ ان کو مار ڈالا اس نے، برباد کر دیا۔ تاتاری اس کے بعد تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتے۔ اس نے کیا کیا تھا، اس نے رومیوں کے نیوٹرل رکھا۔ اچھا، اس نے تاتاریوں میں سے جو ایک آدمی مسلمان ہو گیا تھا، غالباً برکا خان اس کا نام تھا، اس کے لیے حج بدل کیا، پھر اسے اپنے ہاتھ سے خط لکھا، پھر وہ لباس اسے بھیجا جس میں اس نے حج کیا تھا۔ جنگیں اس طرح لڑی جاتی ہیں، جنگیں اس طرح نہیں لڑی جاتی کہ آپ ساری دنیا کو۔ حکمت یار نے یہی غلطی کی، ہی واز سو پاپولر، حکمت یار 1980 سے میں اسے جانتا ہوں، ہی واز سو پاپولر کہ وہ کرنسی کا ریٹ طے کرتا تھا حکومت میں آئے بغیر۔ بھیا کو امریکہ کے خلاف محاذ کھول لیا، بھائی خان صاحب الگ کام، اور ساری پارٹیوں کے خلاف کھول لیا۔ ایک پارٹی کے بارے میں کہا کہ میں اپنی جیب میں ڈالوں تو بھی کوئی جگہ بچ جائے گی۔ یہ بات صحیح تھی، غلط نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن آپ پرووک نہیں کرتے مخالفین کو۔ ہی ریفیوز ٹو میٹ ریگن، ریگن کی نے اپنی بیٹی کو بھیجا، بڑی عمر کی خاتون تھی ویسے، کوئی 50 سال کی، ریگن تو کوئی 80 برس کے تھے نا۔ منت سماجت کی کہ ٹی وی پہ اعلان ہو چکا ہے، اچھا، اخباروں میں خبریں چھپ چکی ہیں، امریکی پریزیڈنٹ۔ پھر یہ کہا کہ حکمت یار صاحب آپ تشریف لے آئیں اور نہ امریکی صدر سے ملیں، آپ مسٹر اور مسز ریگن کے ساتھ چائے پی لیں تاکہ میری کوئی عزت بچ جائے۔ نو، میں پیدل چل کر، واشنگٹن میں تھی نا، نیو یارک میں تھے وہ ٹھہرے ہوئے پاکستانی ہوٹل میں، روزویلٹ ہوٹل میں، تو انہوں نے کہا میں پیدل چل کر جانے کے لیے تیار ہوں لیکن میری شرطیں ہیں۔ اب وہ شرطیں وہ اچانک تو نہیں بنوائی جا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو عمران خان صاحب نے یہ خوف کا ہتھیار جو آخر میں استعمال کرنا تھا وہ سب سے پہلے جو ایک حد تک استعمال کرنا چاہیے، اب بھی وہ کہتے ہیں۔ اور دوسری اس میں جو اہم بات ہے نا، آپ اس موضوع پہ بات ہی نہیں کر سکتے، آپ اس پہ ایک ٹویٹ کر دیں، اس کے بعد بندہ دے اور اللہ تابڑ توڑ حملے۔ فواد چودھری صاحب کو ہارون صاحب میں سن رہی تھی کل ایک نجی پروگرام کے اندر، وہ یہ فرما رہے تھے کہ ہماری گورنمنٹ باقی رہتی اگر ادارے چاہتے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ مگر ادارے کیوں چاہتے بھائی؟ کیوں فیور دیتے آپ کو؟ کسی اور کو کیوں نہ دیں؟ اگر انہوں نے فیور ہی دینی ہے تو جس کو چاہیں دیں۔ اصل پارٹیوں کا رونا کیا ہے، یہ اپنے پاؤں پہ تھوڑی کھڑی ہیں، یہ کسی نہ کسی کے سہارے پہ کھڑی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا نہیں کہ مجھے اپنا فلاں نے اشارہ کیا تھا جلوس نکالنے کا، فلاں کے اشارے پہ آپ نے جلوس کس لیے نکالا تھا؟ ٹھیک ہے، ایک سوال اور بھی ہارون صاحب اٹھ رہا ہے، وہ یہ ہے عمران خان صاحب کے پاس اکثریت موجود تھی، اس کے باوجود انہیں نکال دیا گیا، وہ چلے گئے۔ صادق سنجرانی صاحب کے اوپر باتیں آ رہی ہیں کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ براجمان ہے اپنے عہدے، ان کے پاس سبھی کچھ ہے، نظر نہیں آ رہا، جو ہونا چاہیے وہ ان کے پاس ہے، بس چھوڑے اس کو، اس سے تفصیل نہ پوچھ، ہیں اشارے کافی، یوں ہی یہ کہانیاں کہی جاتی ہیں، اتنے آزاد ہم نہیں ہیں۔ چلیں کوئی اور سوال ہے تو پوچھ۔ ٹھیک ہے، چلیے ہارون صاحب، بہت ساری ادھر ادھر کی باتیں ہو گئیں، اب ذرا کچھ اچھی خبر بھی بتائیں کہ اچھی خبر کیا ہے؟ بڑی اچھی خبر ہے، آپ وہیں سے شروع کرنا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، وہیں سے شروع۔ $7 تو پٹرول گر گیا فی بیرل، جی، یعنی 3 تو آج گرا ہے، اور اتنا ہی وہ گر گیا، ڈالر بھی گر گیا، $4 سم تھنگ، کتنے پیسے؟ نہیں اوورآل $7-8 گر گیا، یعنی تھوڑا تھوڑا گرتا رہا۔ اور یہ جیسی چین دیکھا کون ہوتا ہے دوستاں گیرت کہ گیرت دستے دوست در پریشاں حالیو درماندگی۔ دوست کی کیا، یہ فارسی کا شعر ہے کہ دوست کی نشانی کیا ہے؟ دوست کون ہوتا ہے؟ جو پریشانی
اور درماندگی کہتے ہیں ایسی مصیبت کو جس میں سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ کیا کرنا. اچھا اس میں مدد کو چینی آخر مدد کو آئے نا. IMF والے تو وزیر اعظم صاحب بھی تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ ممکن کوئی اور شرط اگر انہوں نے کوئی اور شرط نہ لگائی. اور ایک اور بات فرما رہے تھے, عمران خان نے معاہدہ کیا IMF سے اور اس کو پرزے کر دیے, پتہ نہیں کیا لفظ کا بکیر دیا. اوہو, اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کیا تھا, وہ ہم سب نے اللہ سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا ہے ساری پاکستانی قوم نے. کس لیے پاکستان بنایا تھا؟ قائد اعظم کے خطوط پڑھیں, علامہ اقبال کے نام اور علامہ اقبال کے قائد اعظم کے نام, آپ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ یہ تو اب کرپشن کا تو تصور ہی کیا ہے. وہ کہتے ہیں چور بازاری, یہ جو ہوتی ہے نا بلیک مارکیٹنگ, اس کی اجازت نہیں دی جائے گی, سفارش کی اجازت نہیں دی جائے گی. ہم سب نے خدا سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا, تو عمران خان کے IMF سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا اور دیوالیہ کر دیا. $22 بلین چھوڑ کے گیا. باقی قرض تھے وہ تو دینے ہی تھے. وہ تو جب ملک آپ قرض پہ ہی چلا رہے ہیں, اور یہ رسم آپ نے شروع کی جب بھٹو سے صاحب اقتدار میں کتنا قرضہ تھا؟ $1 بلین. اور $1 بلین کتنے تھے؟ 10 ارب روپے. ایک چیک آیا سعودی عرب سے, یہ ان کے ریکارڈ میں نے دیکھا ہے, نیب کے, انہوں نے اس پہ تحقیق کی تھی, لیکن وہ اس کو پی گئے, اس لیے پی گئے کہ اس کو سبسٹنشیٹ ثبوت نہیں, تحریری ثبوت نہیں ہے اس کا, اور سعودی حکمران اس کی ممکنہ تردید کر دیں یا تصدیق بہرحال نہیں کریں گے. بشام میں زلزلہ آیا اور خبریں ساری دنیا میں چھپیں کہ بہت ہولناک زلزلہ ہے. زلزلہ تھا, اب شدید تھا, اتفاق سے مالی جانی نقصان بہت کم ہی ہوا. تو وہ $1 بلین کا چیک تھا پرائم منسٹر آف پاکستان کے نام, وہ سیدھا لینڈ کر گیا سوئٹزرلینڈ میں. اگر وہ $1 بلین اس دن ادا کر دیتے تو پاکستان ہوتا وہ فری. پھر جاولک نے قرضے لیے. جب آپ قرضوں پہ جاولک نے زیادہ 12-13 بلین ڈالر لیے, لیکن تھے وہ سافٹ لونز تھے. اور یہ ہے کہ جاولک کے زمانے میں غربت بہت کم ہوئی, مشرف کے زمانے میں بھی غربت کم ہوئی ہے, جاولک کے زمانے میں کم ہوئی, ایوب خان کے زمانے میں صنعتی ترقی ہوئی, غربت زیادہ کم نہیں ہوئی. پیسہ مالداروں کے پاس زیادہ کیا, لیکن جاب سے پیدا ہوئی, بہرحال کچھ نہ کچھ تو فرق پڑا. اب فوجی حکمرانوں کے زمانے میں معاشی ترقی ہوتی ہے, الٹ ساری دنیا کے الٹ, ساری دنیا میں جہاں سول ادارے مضبوط ہیں ترقی ہوتی ہے, ہمارے یہاں فوجی حکومت. اس کی وجہ کیا ہے؟ فائنانشیل ڈسپلن. 7 کروڑ کیسے لگایا نا شہباز شریف صاحب میں مقبول ہے. 7 کروڑ از اے ہیوج اماؤنٹ. کہتے ہیں کپڑے بیچ کے آٹا سستا کروں گا. 7 کروڑ سے کتنے گھرانے جو ہیں سال بھر پل سکتے تھے. بائی دی وے ثانیہ نشتر کو اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے خراج تحسین پیش کیا ہے. ون آف دی بیسٹ پروگرامز ان دا ورلڈ. اس لیے کہ 9 لاکھ جعلی اس نے نکال دیے, ہر چیز کو سائنٹیفک کیا, ڈیجیٹلائز کیا, ماڈرنائز کیا. کوئی اس قوم میں جان نہیں ہے کہ اس کو خراج تحسین پیش کرے. امریکہ سے خراج تحسین آیا کہ یونیورسٹی سے. ٹھیک ہے, چلیے ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں, واپس آئیں گے. IMF پروگرام کے حوالے سے کچھ اور بھی اہم سوالات ہیں جو میں ہارون صاحب سے جن کا جواب لوں گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ایسے انٹرنیشنل معاملات ہیں جو کہ ابھی کہا جا سکتا ہے کہ پس پردہ ہیں, اور ان کی حقیقت سامنے آئے گی تو کیا ریزلٹس نکل سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, IMF پروگرام کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی شرائط پر یہ لے کر آ رہے ہیں وہ آخری ہونا چاہیے, اور مزید کتنے سخت فیصلے بھی کرنا باقی ہوں گے؟ کیونکہ IMF نے کہا ہے کہ آپ بھی پاکستان کی گورنمنٹ ہیں, ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے کہ PTI چلی گئی اور آپ لوگ آ گئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں یہ پروگرام آخری ہوگا یا ہونا چاہیے؟ نہیں, آخری ہونا تو آخری چاہیے. مطلب جب آپ کے پاس 4 کروڑ 30 لاکھ ایسے آدمیوں کی فہرست ہے جن سے ٹیکس, چاہے وہ 500 روپے ٹیکس ہو کسی قسم میں, ٹھیک ہے, تو مطلب تقریباً دگنا نہ بھی ہو, 1.5 گنا ہی ہو جائے. ٹھیک, یہ تو ایکسپرٹ جتنے ہیں ہر ایک سے میں پوچھتا رہتا ہوں. FBR میں جو لوگ کام کر چکے, سابق چیئرمین ہیں یا وفاقی ٹیکس محتسب رہے ہیں, سب سے میں پوچھتا رہتا ہوں, بار بار چیک کرتا ہوں کہ یہ سطح جو ہے اس سے دگنا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, 50% معیشت کالی ہے. ان اے بریفنگ آف جرنلسٹ
چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ بات کہی تھی کہ آدھی معیشت کالی. اور یہ کوئی ایسی صحیح بات کی انہوں نے, اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے. پھر ویسٹیج ہے, بے حساب ویسٹیج ہے ریلوے میں, پی آئی اے میں ویسٹیج ہے, اسٹیل مل میں ویسٹیج ہے, اسٹیٹ انٹرپرائز میں, سرکاری دفاتر میں, گاڑیاں ہیں بے شمار. ابھی سلطان اپنا آزاد کشمیر کے صدر صاحب کے لیے کتنے کی گاڑی آ رہی تھی, کین یو امیجن, شہر میں 10 کروڑ روپے کی. بجٹ ان کا کم ہو گیا, بجٹ ان کا کم ہو گیا, پختونخوا کا کم ہو گیا, اس کا کم ہو گیا جی. اور پرواہ نہیں ہے نا یہ. وہ جب ایک قوم اپنے آپ کو لیڈروں کا رحم و کرم پہ چھوڑ دیتی ہے, بھائی دیکھیں مشکلات برداشت کریں, مہنگائی برداشت کریں, یعنی غریب آدمی تک نا, ٹھیک ہے امیر آدمی پہ ٹیکس بڑھا دے. مجھے اس سال میرا اندازہ یہ کہ 2 گنا ٹیکس دینا پڑے گا, جو میں ساری اسٹڈی کی ہے. لیکن ٹھیک ہے, نہیں دینا, مجھے دینا چاہیے, ٹھیک ہے نا جی. میرا تو روٹی کھانے کا مسئلہ تو نہیں ہے نا. میں یہ تو نہیں ٹیلی فون کا بل نہیں دے سکتا, بجلی کا بل نہیں دے سکتا. جو مزدور ہے, غریب ہے, جس کی 1-1.5 لاکھ روپے تک, 18,000 روپے, 20,000, 2,000-4,000 روپے بھی ہے دیہات میں, کھانے کے لیے روٹی مل جائے. ایک واقعہ سناؤں آپ کو ایسا دلچسپ. کیا وہ عظیم آدمی ہے, میں سے ملا نہیں, بڑا عرصہ ہوا. ایک صاحب کے گھر میں ٹھہرا ملتان میں, 25 سال پہلے کا قصہ ہے. تو وہاں ایک واقعہ ہوا عجیب و غریب. چھوٹے بھائی بڑے ذمہ دار, یعنی ان کے گھر میں نے تراویح پڑھی آخری رمضان کی. اچھا ٹھیک ہے. یعنی اتنا بڑا گھر تھا کہ اس میں محلے کے لوگ آ کے تراویح پڑھتے تھے, ٹینٹ لگے ہوئے, چائے کا بندوبست. تو ملازم چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا, نام نہیں لوں گا اچھا نہیں لگتا, نون پیپل آف ملتان, بڑے ذمہ دار. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ ملازم نے بدتمیزی کی ہے. اچھا. اس کو بلایا گیا, اس سے کہا تم نے کیا کہا؟ اس نے کہا انہیں سے پوچھ لیں. اس نے کہا میں نے اس سے یہ کہا تمہارے مہمان بہت آتے ہیں. تو اس نے یہ جواب میں کہا, لالا تیری شکل کو سارے کو اچھی ہے, خدا نے تو پیسے سارے ویسے دیتے ہیں, ایسا مہمانوں کو منع تو نہیں کر سکتے. عجیب انکشاف یہ ہوا کہ سب کا کھانا ایک جگہ پہ پکتا ہے. 10-15 ملازم ہیں, چھوٹا سا گھر نہیں تھا, پیچھے کوارٹر بنے ہوئے تھے, بہت بڑا گھر تھا. آپ کو بتایا سارے محلے والے تراویح پڑھتے تھے وہاں. مگر کھانا جو ہے ملازموں کا اور مالکوں کا ایک ہی پکتا تھا. یہ ہے اسلامی طرز معاشرت. اور جو انہوں نے مجھے ناشتہ سحری کرائی, میرا دل خوش ہو گیا. انتہائی وہی سادہ جو میری والدہ بچپن میں مجھے کراتی. اس لیے کہ جب 25 آدمیوں کے لیے, 30 آدمیوں کے لیے, 40 کے لیے کھانا پکنا, غالباً اتنے لوگ تھے, تو سادہ ہی پکے گا نا. تو سادہ ہی پکے گا, کسی دن اچھا بھی, ٹھیک ہے. رئیس لوگ تھے ویسے, لیکن یہ اسلام. بس غریبوں پہ بوجھ, کہتے ہیں جی عمرہ ٹیکس دیں. کون سے عمرہ ٹیکس دیں گے؟ کبھی عمرہ نے ٹیکس دیا ہے جو اب دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ محبوب الحق سے, جس نے پہلی دفعہ کہا تھا 22 خاندان ہے اس ملک میں, جو بہت بڑے اکانومسٹ تھے, ان سے بزنس مین نے کہا تھا جب وہ ضیاء الحق کے وزیر خزانہ تھے, ہم تو کوئی ٹیکس نہیں دیتا, پتہ نہیں کون دیتا. ٹھیک ہے. آپ نے وہ خواب, میں نے تو اسے منصوبہ کہا, مگر آپ نے کہا کہ یہ شیخ چلی کا خواب, شیخ چلی کا خواب ہے. اس خواب میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری 2023 میں وزیر اعظم ہوں گے بظاہر ان کے. آپ نے کہا ہوائیں ان کی, جہاز ان کے, زمین ان کی, سب ان کا, مگر زبان ان کی نہیں ہے. نہیں, زبان یہ تو ان کا خیال ہے نا. وہ مشہور محاورہ ہے کہ کسی کے پاؤں کے نیچے بٹیرا آ گیا تو اس نے اپنی اماں سے جا کے کہا آج کے بعد بٹیرے ہی پکیں گے. توشا کیسے لکھا گیا؟ TUSHA. یہ اردو میں نہیں لکھا ہوتا, اردو تو پڑھ سکتے ہی نہیں. اردو کیسے یہ پڑھیں؟ اردو تو غلاموں کی زبان ہے, نیٹیوز کی لینگویج ہے. یہ کیسے اردو پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے محترمہ بے نظیر جو تھیں, ان کی اردو اچھی نہیں تھی, لیکن اس طرح کی غلطیاں نہیں کرتی تھی. کامن سینس اچھی تھی, بولڈ بھی تھی. مگر سندھی جو ہے ان کی اردو سے بھی پور تھی. وہ آپ سندھی, آپ کو سندھی تو آنی چاہیے اور اردو تو آپ کو آنی چاہیے. اچھا نہیں آتی نہ بولے,
قائد اعظم کو اردو آتی تھی؟ نہیں آتی تھی. وہ کہا میرا بمبئی، ایک دفعہ لوگوں نے اصرار کیا، انہوں نے کہا میرا بمبئی کا اردو ہے. ہاں جی. لیکن جب انہوں نے ایک دفعہ اردو میں کیا تو ریہرسل کی، مسلمان گھبرایا نہیں کرتا. کیا گرج وہ تو خیر گرج چمک تو ان کی شخصیت میں تھی، وہ تو ان کے باطن سے ابھرتی تھی. وہ ویسا آدمی کبھی 300 سال میں پیدا ہی نہیں ہوا کبھی. وہ تو دو ایسے آدمی ہیں کہ ان کو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا جو کمالات انہوں نے دکھائے کیا کوئی انسان دکھا سکے. ایک اقبال، ایک قائد اعظم بلا شبہ. اور ایک کسی دور میں ایک اور آدمی ہے، افسوس کہ لوگ اسے نہیں پڑھتے، وہ ہے خواجہ مہر علی شاہ، جس سے اقبال نے یہ خواہش کی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم پڑھنا چاہتا ہوں. یعنی انہیں اپنا استاد تسلیم کیا. خیر یہ اور موضوع ہے، آگے چلیں. ٹھیک ہے. ہارون صاحب، میں جو بائیڈن جو ہے صدر، ان کے دورے کے حوالے سے بات کروں گی اور روس یوکرین، مگر اس سے پہلے ایک سوال ہے. پارلیمنٹ حملہ کیس کے حوالے سے 2 وکیلوں کے نام تھے جنہوں نے نہ صرف فاخرہ صاحبہ ہیں، جی فاخرہ عامر اور عامر سلطان گرایا، یہ اپنے ڈیزگنیشن پہ موجود کیوں نہیں رہے؟ نکال دیا ثناء اللہ نے، چونکہ وہ انہوں نے عدالت میں یہ کہا کہ عمران خان کے حق میں رائے دی. حکومت کس کی تھی؟ عمران خان کی تھی 2020 میں. تو انہوں نے حکومت کے حق میں رائے دینی، سرکاری وکیل جو تھے ان کو نوکری سے نکال دیا. اب سزا اسی پاداش میں ان کو نکال دیا گیا. یہ تو خیر ٹھیک ہے. جو بائیڈن صاحب کے اپنے وکیل رکھیں گے نا، اب یہ نون لیگ کے وکیل رکھیں گے، کچھ پیپلز پارٹی والے رکھ لیں گے، انہوں نے پی ٹی آئی والے رکھے ہوں گے. ہر گورنمنٹ کا سب یہی وتیرہ رہا ہے. جو بائیڈن کے دورے کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ جو بائیڈن صاحب نے سجدہ صاحب کیا، ناک رگڑی، صرف یو ٹرن نہیں لیا، ناک رگڑی ہے باقاعدہ. وہ کہتے تھے میں ان کو اچھوت بناؤں گا. وہ جو عرب صحافی قتل ہو گیا تھا، جی ٹھیک ہے، جمال خاشقجی، انہوں نے تو کبھی، امریکہ نے تو کبھی کسی کو قتل کیا ہی نہیں نا. 5 کروڑ سے انہوں نے ریڈ انڈین قتل کیے، 5 کروڑ کالے قتل کیے. اور لیاقت علی خان پاکستان میں ہی دیکھ لیں، ضیاء الحق کو قتل کیا، ٹھیک ہے. اور افغانستان میں کتنے لوگوں کو قتل کیا؟ 1 لاکھ سے زیادہ. اور عراق میں کتنے لوگوں کو قتل کیا، اور ویتنام میں کتنے لوگوں کو قتل کیا. دیکھو وہ خوش ہوگی کہ قتل کی حمایت تو نہیں کی جا سکتی، لیکن پھر آپ کہیں کھڑے رہیں، کھڑے آپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اب ضرورت کیا آن پڑی ہے، اسرائیلی لابی بہت طاقتور ہے، انہوں نے انفلوئنس کیا اور انہوں نے مطلب یہ ہے کہ اپنی بات منوا لی. اب آپ اسرائیل پہ تو اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے. اگر امریکہ خود مان رہا ہے تو آپ اعتراض کیسے کر سکتے؟ عرب اسرائیل اتحاد بنایا جائے گا ایران کے خلاف. ایرانی وہی غلطی کر رہے ہیں جو خان صاحب نے کی، خوف پیدا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ایران تو کتنا چھوٹا سا ملک ہے، کوئی زیادہ وسائل نہیں ہے، اور ان پاپولر گورنمنٹ ہے، فری الیکشن نہیں ہے، فری عدالتیں نہیں ہیں. جیسی مولوی صاحبان کی حکومت ہوتی ہے ویسی ہے. بائی دی وے طالبان نے 5ویں جماعت کے بعد خواتین کے تعلیم حاصل کرنے پر پابندی لگا دی. جی اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. حصول علم فرض ہے، فرض ہر مسلمان مرد عورت پہ. اور انہوں نے پابندی لگا دی. بھائی نصاب کے معاملے میں تو آپ یہ کہیں کہ ہم اسلامی نصاب بنائیں گے، ہاں وہ تو ٹھیک ہے، وہ آپ کو کوئی کمپل تھوڑی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. ویسے رسول اللہ اس کو انکریج کرتے تھے کہ دوسری زبانیں سیکھی جائیں. ہر عہد کی ایک زبان ہوتی ہے. ایک زمانے میں دنیا کی زبان جو تھی وہ رومن تھی، ایک زمانے میں یونانی تھی، ایک زمانے میں عربی تھی، پھر بہت جلد فارسی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، صحیح، پوری دنیا کی. پھر انگریزی ہو گئی. تو بھئی اگر انگریزی پڑھیں گے اس میں کیا ہے؟ انگریزی میں آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں. انگریزی میں بے شمار کوئی 10 کروڑ مسلمان یورپ میں رہتے ہیں، وہ انگریزی بولتے ہیں نا، سوٹ اور ٹائی پہنتے ہیں. نالج ہونا بڑا ضروری ہے. ہاں ضروری نہیں آپ اس کو بولیں. وہ تو جناب علی بن عثمان حجویری نے کہا کہ تمام علوم سے اتنا تو حاصل کر لو کہ خدا کو پہچان سکو. اینتھروپالوجی اگر کوئی پڑھتا ہے تب بھی تو خدا تک ہی پہنچتا ہے نا، اگر وہ صحیح پڑھے گا تو. خیر وہ ایک دوسری بات ہے. وہ عرب اسرائیل اتحاد بنایا جائے گا ایران کے خلاف. اب وہ جائیں گے جو بائیڈن کے پاس. یہ میں آپ کو بتا دوں، میں ایک دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں، میرے سورسز بالکل ٹھیک ہیں کہ اس محمد بن سلمان پہ فائرنگ CIA نے کرائی تھی. ٹھیک. ایران کی بات چل رہی ہے، روس اور ایران کے تعلقات کس حد تک ہیں ہارون صاحب؟
کتنے اچھے ہیں یا کتنے کشیدہ ہیں؟ نہیں، تعلقات تو ٹھیک ہیں، تاریخی پس منظر کو بہت اچھا نہیں ہے. سیکنڈ ورلڈ وار میں انہوں نے ایران کے کچھ علاقے پہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن اب تو خیر کوئی کشیدگی نہیں، اس لیے کہ جب امریکہ سے آپ کی دشمنی ہے تو دشمن کا دشمن دوست ہی ہوتا ہے نا. وہ ایرانی ہارڈ بارگینر بہت ہے، تو وہ تیل کی قیمت وغیرہ، گیس کی قیمت وغیرہ طے کرنا چاہتے ہیں. ویسے یہ کیسا لطیفہ ہے کہ ہم اب جو گیس خریدیں گے وہ $40 پہ خریدیں گے، وہ جو پر یونٹ ہوتا ہے، جو میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں، MMBTU. تو ایران سے کتنے میں خریدتے ہیں؟ کتنے میں؟ $3.5. کیوں نہیں خرید رہے؟ ہم عربوں کو اور امریکہ کو ناراض کر سکتے ہیں؟ یہ غلطی تو جب آپ کہتے ہیں ہم بیکاری ہیں تو پھر آپ کا طرز عمل بیکاری والا. وہ جاگیرداروں کا، آپ کبھی گاؤں میں نہیں، شاید آپ کو اتفاق نہیں ہوا، جاگیرداروں کے حویلیوں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں لوگ بیکار حقہ پی رہے ہوتے ہیں، کبھی دھوکہ بھی نہیں نصیب ہوتا. ہاں جی، جب کھانا پک چکتا ہے تو تھوڑا کھانا انہیں کھلا دیا جاتا ہے. یہ وہ ہے نفسیات، وہ ہے نفسیات، وہ ہے. یہ درست بات ہے. ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں ہارون صاحب، بریک سے واپس آئیں گے. ایک تو حالیہ بارشیں کتنی سود مند ہیں اس کے اوپر بات کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ملک کے بہت سارے اہم حصوں میں جنگلات میں جو آگ ہے اس سے کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے. مگر روسی کونسل جنرل کا انٹرویو جس میں روس اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بہت اہم باتیں کی گئی ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب، روسی سفیر نے جو انٹرویو دیا ہے، کونسل جنرل آندرے وکٹورووچ فیڈروف، بالکل. ہارون صاحب، یہ بحران سے نکلنے کا بہترین طریقہ ہے کہ روس کے پاس جائیں، اور انہوں نے اس کے اوپر کہا بھی ہے، ویلکم بھی کیا ہے. پرابلم کیا ہے؟ جائیں کیسے؟ جہاز پہ بیٹھ کے. طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے. وہ واقعہ آپ کو سنایا تھا، وہ دہراتا ہوں. لارڈ ویبل نے کہا، وائسرائے، ذرا اندازہ لگائیں، وہ قائد اعظم کے پاس کون سا عہدہ تھا؟ پارٹی کے صدر تھے نا. اور پارٹی بھی کیا، مسلم لیگ ایسی پارٹی تھی، مسلم لیگ کا حال کبھی اچھا نہیں رہا. نوجوان مخلص تھے، یہ ضرور ہے، ورکر مخلص تھے. اور کانگریس ان سے 20 گنا بڑی پارٹی تھی. اس کو برلا اور ٹاٹا جیسے صنعت کار جو اوپن چیک دیتے تھے، چیک پہ چاہے 10 کروڑ لکھ لو، 20 کروڑ لکھ لو. اور میجارٹی بھی ان کی تھی، ٹھیک ہے نا. بزنس ان کا تھا، معیشت تو ان کے پاس تھی. لارڈ ویبل ملنے کے لیے قائد اعظم، انہوں نے کہا ون انڈین کین بیکم لیفٹیننٹ گورنر آف انڈیا، وائی ناٹ دی ادر. اگر ایک انڈین، سنہا صاحب تھے کوئی تھا، وہ لیفٹیننٹ گورنر، سمجھو وزیر اعظم، جیسے آج کل کے وزیر اعظم ہمارے ہوتے ہیں بے اختیار سے. تو ایز ہی سیڈ کمپلیٹڈ دا سینٹنس، قائد اعظم اپنی کرسی سے اٹھے. وہ ہیٹ لٹکا دیتے تھے نا ایسے، وہ ہیٹ لٹکانے کی جگہ تھی، اپنا ہیٹ اٹھایا، پہنا، تیز تیز چلتے تھے، جیسے تیز بولتے تھے تیز چلتے تھے، بہت تیز نہیں، مطلب گریسفلی چلتے. اسے جواب ہی نہیں دیا کوئی، صرف اٹھ کے چل پڑے. وہ پیچھے بھاگا، واٹ ہیپنڈ مسٹر جناح. اب وہ چلتے جا رہے، پیچھے نہیں پلٹ کے دیکھا، جاتے جاتے صرف اتنا کہا، آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو سیل مائی نیشن. تمہاری یہ جرت کیسے؟ اس کے بعد کبھی لارڈ ویبل سے نہیں ملے. وائسرائے بدلنا پڑا انڈیا کو. ایک آدمی کے ایک فکر نے وائسرائے تبدیل کرا دی. یہ ہوتی ہے طاقت. ان کو توکل تھا اللہ پہ. قائد اعظم کی زندگی پہ اگر میں کتاب لکھوں تو اس کا نام ہی ہونا چاہیے متوکل. کبھی زندگی بھر کبھی کسی سے رتی برابر مد، نہ ذاتی زندگی میں نہ سیاسی زندگی میں. یہ ہوتا ہے. یہ ہمارا وزیر اعظم کیا کہتا ہے؟ ہم بھیکاری ہیں، بیگرز ہیو نو چوائس. جب آپ ذہنی طور پہ بھیکاری بن گئے، ذہنی تھا. حضرت عمر کے دور میں ایک آدمی تھا، اس سے کہا، نام یاد نہیں رہتے، افسوس، یاد رکھنے چاہیے ویسے. اس سے کہا کہ جاؤ فلاں شہر، فوجی چھاونی، اس میں حملہ کرو. آدمیوں کا آدمی نہیں ہے. اس نے کہا امیر المومنین آدمی نہیں ہے اور میں اس میں جا کے حملہ کروں؟ انہیں کہاں جاؤ. ایسے سوچ سمجھ کے غیر کو تو ایسا حکم نہیں دیا جاتا نا. وہ کوئی آدمی ہوگا با کمال، جیسے انہوں نے کہا. اس نے 200-300 آدمی لیے اور چل پڑا. اب وہ سپاہی بھی سوچ رہے ہیں کہ بھائی چھاونی پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، امیر المومنین کا حکم ہے، خالیہ ذلت تو نہیں ہو سکتا. اب اس نے اس شہر پہ غور کیا کہ اس کا محل وقوع میں کیا چیز پائی جاتی ہے. اس کے محل وقوع میں خاک بہت تھی، یعنی بعض جگہ مٹی ہوتی ہے نا، جیسے کلری مٹی. ہاں جی.
اس نے کہا درختوں سے جھاڑیاں وہ شاخیں اتارو. اتنی گرد اڑائی کہ شہر خالی ہو گیا. شہر خالی. تاریخی واقعہ لطیفہ نہیں ہے. کسی وقت میں آپ کو اس کی ساری میری لائبریری میں وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے اور کسی ارے گارے کی کتاب نہیں ہے. وہ ایک بہت بڑے مصری اسکالر کی کتاب ہے. تو وہ تو طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے. یہ کیسے یہ نہ ایران سے گیس لے سکتے ہیں نہ روس سے تیل لے سکتے ہیں. حالانکہ اس نے کہا آندرے نے, پورا نام کیا ہے آندرے وکٹورووچ فیڈروف, کہ تجارت اس علاقے میں بہت ہو سکتی ہے. دراصل وہ یہ کہہ رہا ہے تمہاری جان چھوٹ جائے گی امریکہ سے, قدم تو بڑھاؤ, بتدریج کرو. مگر یہ کہاں. غلامی ایسی چیز ہے یہ ہڈیوں کے گودے تک اتر جاتی ہے, لا شعور کی تحت شعور کی آخری حد تک چلی جاتی ہے. یہ قوت عمل باقی نہیں رہنے دیتی. مسلمانوں کے پاس کیا تھا جی, فرانس میں داخل ہو گئے تھے, اسپین فتح کر لیا تھا, انڈونیشیا میں بزنس مین گیا, انڈونیشیا میں فوج گئی ہی نہیں. دنیا کا جو سب سے بڑا مسلمان ملک ہے اس میں کبھی کوئی فوجی نہیں گیا, بزنس مین گیا. ان کا کریکٹر دیکھا لوگوں نے, یار کمال لوگ ہیں, اور پسند کیا اس کو. اور صاحب ہم صرف لے ہی سکتے ہیں, رشیا کو کچھ دے سکتا ہے پاکستان اگر ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں؟ مطلب کئی چیزیں دے سکتا ہے, وہ تو اتنی بڑی مارکیٹ ہے, تو خوشحال معاشرہ ہے نا. مطلب وہ جاپان یا چین جتنی بڑی اکانومی امریکہ جیسی تو نہیں ہے, بہرحال اس میں بہت بڑی مڈل کلاس. ہم کیا دے سکتے ہیں رشیا؟ ہم انہیں چمڑے کی مصنوعات دے سکتے ہیں, ہم انہیں زراعت میں وہ کہتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں دے سکتے ہیں. اچھا. ہم انہیں وہ سرجری کے آلات دے سکتے ہیں. دیکھیے ہالی ووڈ کی فلموں میں جو تلواریں استعمال ہوتی ہیں, جو قدیم بہت فلمیں بنتی رہی ہیں, جو رومنس پہ بن رہی ہیں, تلواریں کہاں سے جاتی ہیں؟ کہاں سے؟ وزیر آباد سے. پاکستان وزیر آباد سے؟ جی وزیر آباد کہیں اور بھی ہے, پاکستان میں ہی ہے. میں گیا ہوں وہاں کئی دفعہ. وہ تلواریں میں نے بتائی جی, قدیم صنعت ہے نا. اچھا سیال کوٹ میں یہ جو سامان بنتا ہے کھیلوں کا زبردست. پھر یہ ہے یہ ناخن تراش وغیرہ اور بہت سی چیزیں, چھریاں, کانٹے. میں نے ساری دنیا تو میں نہیں کہہ سکتا, دیکھیے بہت سے ملک تو دیکھے ہیں, جیسی کٹلری وہاں بنتی ہے سیال کوٹ میں, یو کین ناٹ امیجن. اور اس کا آغاز ایک عجیب واقعے سے ہوا 100 سال پہلے. وہ یہ ہوا کہ ایک انگریز سرجن وہاں گیا, اور وہ جگہ میں نے دیکھی ہے, وہ اب وہاں وہ ٹیمپل بھی ہے, اور وہ بر صغیر کے خوبصورت ترین ٹیمپلز میں سے ایک ہے. یعنی وہ ایسی بلڈنگ ہے جس کو دیکھنے کے لیے آدمی جا سکتا ہے. اس کے سامنے وہ بھٹی اب بھی موجود ہے. ایک خاتون کا آپریشن کرنا تھا, اس نے کہا چھری لاؤ. اب چھری لائی گئی, چھری سے مطلب مناسب تو نہیں تھی وہ آپریشن کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ وہ جراثیم سے پاک بھی ہونی چاہیے. اس بھٹی کو سلگا کے اس نے وہ چھری ٹھیک کی. دیٹ واز دی بگننگ. لوگ کریٹو تھے. یہ جو ٹرائنگل ہے نا, سیال کوٹ, وزیر آباد, گجرانوالا گجرات, اس کو کہتے ہیں گولڈن ٹرائنگل. انٹرپرینورشپ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہم بنا سکتے ہیں روس کے لیے چمڑے کا سامان, کھیلوں کا سامان. زبردست. ٹھیک. اور صاحب یوکرین کے حوالے سے بھی $2-3 بلین کا بھی بیچے ہیں, لیکن سٹارٹنگ تو کرنی ہوگی کہیں سے. لڑائی ہم سمجھتے رہے یوکرین سے, مگر روس کی کونسل جنرل تو کچھ اور ہی بات کرے. لڑائی اصل میں ہے کس سے؟ نہیں ٹھیک کہہ رہے نا, روسی لڑائی تو نیٹو سے ہے نا. وہ کہہ رہا ہے یہ جنگ ہی نہیں ہے, یہ آپریشن ہے. یہ تو خیر جنگ ہی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ 46 تو انہوں نے فیکٹری لگائی وہاں وہ کیمیکل ویپنز کی, اور وہاں پہ میزائل ڈپلائی کرنے کی کوشش کی, اس کے نیٹو میں شامل کرنے کی کوشش کی. تو اس کی تو روسی اجازت نہیں دے سکتے تھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ روس نے اچھا کیا, اس لیے کہ جنگ میں لوگ مرتے ہیں, بچے مرتے ہیں, عورتیں مرتی ہیں, بے گناہ لوگ مرتے ہیں, کوئی 2/3 پاپولیشن مائیگریٹ کرنا پڑا ہے. لیکن یہ تو جگہ امریکی ہیوبرس اور کیلسنس ہے نا, کہ بھائی بیٹھ کے ان سے بات کر لو. ٹھیک ہے. ایک آخری سوال اس کے اوپر بار بار پوچھتی ہوں, کیا واقعی عمران خان صاحب کا کوئی ایگریمنٹ نہیں روس کے ساتھ ہوا؟ ہارون صاحب نہیں فیصلہ ہوا نا. دیکھیے ایک فیصلہ ہو گیا, اور وہ تو 3 گھنٹے کی میٹنگ ہے جس میں اس نے کوئی ٹیلی فون ہی نہیں لیا. یعنی یوکرین میں جنگ شروع ہو چکی ہے,
اور یہ جنگ جب شروع ہو جاتی ہے تو جو ملک کا سربراہ ہے وہ تو ایک طرح سے چیف فوج کا بھی سربراہ ہے نا، ایک طرح سے کیا فوج کا سربراہ وہی ہے. تو وہ 3 گھنٹے میں ایک ٹیلی فون کال اس نے نہیں لی. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہی واز سیریس. اس سے پہلے اس سے کہا گیا پاکستان آؤ، اس نے کہا میں فوٹو شوٹ کے لیے نہیں آ سکتا. عمران خان سیریس تھے، وزارت خارجہ سیریس تھی، اسٹیبلشمنٹ سیریس تھی. بیچ میں امریکیوں نے چھلانگ لگائی اور انہوں نے کہا خان صاحب جانتے کتنے ہو، اس ملک میں تو بتیرے لوگ ہیں جنہیں ہم قابو کر سکتے ہیں، طریقے انصاف والا سمیت. چلیے شکریہ، تھینک سو مچ ہارون صاحب. دیکھنے والوں کا بھی شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.